اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہم نے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ ہماری بات کھانے پینے کے احکام میں چل رہی ہے. کسی غیر کے گھر سے کھانا، غیر کی ملکیت سے کھانا جائز نہیں ہے اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ خمس نہیں دیتے ان کے گھروں سے کھانے کا کیا حکم ہے، اس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ جائز ہے. اور اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ گھروں سے بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے بھی آپ کھا سکتے ہیں کہ جن کا ذکر سورہ نور میں کیا گیا ہے. آج جو ہماری بات ہے وہ کہ کن کا گوشت کھانا حلال ہے اور کن کا گوشت کھانا حرام ہے، یا کون سے فوڈ کھانا حلال ہیں اور کون سے فوڈ کھانا انسان کے لیے حرام ہے. تو دیکھیں، انسان جو غذا کھاتا ہے بنیادی طور پر ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پہلا حصہ اور پہلی قسم یہ ہے کہ انسان جو غذا کھا رہا ہے وہ کسی حیوان سے بنی ہوئی ہے، جیسے گوشت ہے، چربی ہے، یا اس طرح کی چیزوں سے. یعنی دوسری قسم یہ ہے کہ جو انسان جو غذا کھا رہا ہے وہ نبات سے تیار کی گئی ہے یا صنعتی اجزاء سے بنائی گئی ہے. تو آج ہمارا جو فوکس ہوگا وہ پہلی قسم کے اوپر ہوگا کہ انسان جو غذا کھاتا ہے اور وہ حیوان کے اجزاء سے بنی ہوئی ہو تو اس کا کیا حکم ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہ کون سے حیوان ایسے ہیں کہ جو حلال گوشت ہیں اور کون سے حیوان ایسے ہیں کہ جو حرام گوشت ہیں، یعنی جن کا کھانا حرام ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے فقہا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے حیوانات کو. پہلے قسم وہ حیوانات ہیں کہ جو سمندر میں رہتے ہیں، جو پانی میں رہتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے کہ جو پرندے ہیں جو ہوا میں رہتے ہیں. ان میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے پرندے حلال گوشت ہیں اور کون سے پرندے حرام گوشت ہیں. اور تیسری قسم وہ حیوان ہیں کہ جو زمین پہ رہتے ہیں، چوپائے ہیں یا حشرات الارض ہیں. ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سے حیوان ایسے ہیں کہ جو حلال گوشت ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو حرام گوشت ہیں. تو ہمارے پاس گویا کہ 3 قسمیں ہوئیں. پہلی قسم کہ جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ وہ حیوان کہ جو سمندر میں رہتے ہیں. دیکھیں، وہ حیوان کہ جو سمندر میں رہتے ہیں ان میں سے فقط اور فقط جو پانی میں رہتے ہیں، جو سمندر میں رہتے ہیں، اس میں فقط اور فقط مچھلی حلال ہے، اور وہ بھی 2 شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ مچھلی کا چھلکا ہو. اگر مچھلی چھلکا رکھتی ہے تو تب حلال ہے. اگر مچھلی چھلکا نہیں رکھتی تو فقہ امامیہ میں مچھلی کا کھانا حرام ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے زندہ نکالا جائے، یا مچھلی پانی کے اندر شکاری کے جال میں مر جائے تو اس صورت میں مچھلی کا کھانا حلال ہوگا. اور جھینگے جو ہیں ان کا کھانا بھی حلال ہے اور وہ مچھلی میں ہی آتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر ہم خلاصہ نکالیں کہ وہ حیوانات کہ جو پانی میں رہتے ہیں، جو سمندر میں رہتے ہیں، جو دریا میں رہتے ہیں، جو پانی میں رہتے ہیں، ان میں سے فقط اور فقط مچھلی کا کھانا حلال ہے
اور وہ بھی جب دو شرطیں متوفر ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چھلکے والی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے پانی سے زندہ پکڑا جائے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ اور حیوانات ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں اور بری حیوانوں کے مشابہ ہیں، زمینی حیوانوں کے مشابہ ہیں۔ مثلا سمندری گائے ہے، سمندری بھینس ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے اور ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور حیوانات ہیں کہ جو خشکی میں بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں۔ مثلا مینڈک ہے، کیکڑا ہے، کچھوا ہے، یہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی میں بھی رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ البتہ جو پرندے سمندر میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہم حکم جو ہے وہ آگے جا کر بیان کریں گے کہ کن پرندوں کا کھانا حلال ہے اور کن پرندوں کا کھانا حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہاں تک ہم نے بیان کیا کہ ایسی مچھلی کا کھانا حلال ہے کہ جو چھلکا رکھتی ہو اور اسے پانی سے زندہ پکڑا جائے، پھر اس کا کھانا حلال ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ فش آئل کیپسول ہوتے ہیں جو بعض بیماریوں میں یوز ہوتے ہیں، جیسا کہ ٹریگلسرائڈ ہے یا اور اس طرح کی بیماریاں ہیں۔ تو کیا فش آئل کیپسول کھانا جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو کیپسول ہے فش آئل کا، کیا یہ ایسی مچھلی سے لیا گیا ہے کہ جس کا چھلکا تھا یا جس کو پانی سے زندہ پکڑا گیا ہے؟ تو اس صورت میں ایسے کیپسولوں کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ایسے کیپسول نہیں کھا سکتے کہ جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ایسی مچھلی سے یہ کیپسول بنائے گئے ہیں کہ جس کا چھلکا تھا اور اس کو پانی سے زندہ پکڑا گیا تھا۔ جب تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ مچھلی کا چھلکا تھا اور اسے پانی سے زندہ پکڑا گیا تھا، اس وقت تک آپ یہ کیپسول نہیں کھا سکتے۔ ہاں، ایک صورتحال ہے کہ جس میں ہمیں نہ بھی معلوم ہو لیکن بیماری انتہائی شدید ہو اور ہمارے پاس کوئی اور حل یا ڈاکٹر کے پاس کوئی اور متبادل علاج بھی متوفر نہ ہو، اور ایسے ہی کیپسول مارکیٹ میں اویلیبل ہوں، تو اس صورت میں اگر حرج لازم آئے اور اس مرض کو برداشت کرنا ممکن نہ ہو اور زیادہ ضرر لازم آئے، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ ہم یہ کیپسول کھا سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں علم نہ بھی ہو کہ ایسی مچھلی سے لیے گئے ہیں کہ جس کا چھلکا تھا۔ دیکھیں، یعنی خلاصہ اس سوال کا یہ ہوا کہ حکم اولی فرسٹ آل یہ ہے، حکم اولی یہ ہے کہ ہم اس وقت تک یہ فش آئل کیپسول نہیں کھا سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو کہ ایسے مچھلی سے لیے گئے ہیں کہ جو چھلکا رکھتی ہے اور پانی سے زندہ پکڑی گئی ہے۔ ہاں، اگر مرض انتہائی شدید ہے اور ڈاکٹر کے پاس کوئی اور علاج اور کوئی متبادل نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم ان کیپسولوں کو کھا سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں علم نہ ہو کہ ایسی مچھلی سے لے گئے ہیں کہ جس کا چھلکا تھا۔ دیکھیں، کچھ فریز ہوئی مچھلیاں آتی ہیں اور امپورٹ کی جاتی ہیں، تو ان کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ مچھلی ایسی ہے کہ جس کا چھلکا ہے یا یہ مچھلی پانی سے زندہ پکڑی گئی ہے، اس وقت تک ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد ہم دوسری قسم کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری قسم ہے پرندے۔
دیکھیں پرندے ہم دیکھیں گے کہ کون سے پرندے حلال گوشت ہیں اور کون سے پرندے حرام گوشت ہیں۔ اس کی پہچان کی ہم علامات ذکر کریں گے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ ہر وہ پرندہ حلال ہے جو پنکھ رکھتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ درندہ صفت نہ ہو، جیسا کہ کبوتر ہے، کبوتر کی تمام اقسام حلال ہیں، تیتر ہے، چکور ہے، جنگلی مرغ ہے، بطخ ہے، مرغابی ہے، شتر مرغ ہے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ حلال ہیں۔ البتہ ایسا پرندہ کہ جو درندہ صفت ہے وہ حرام ہے، اور درندہ صفت کے میننگ یہ ہیں کہ جو پنجہ رکھتا ہے، اگرچہ اس کے پنجہ اتنا مضبوط نہ بھی ہو کہ وہ دوسروں کو چیر پھاڑ دے۔ دیکھیں جو پرندہ پنجہ رکھتا ہے یعنی درندہ صفت ہے، یہ حرام گوشت ہے، اور اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا پنجہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی دوسرے جانور کا شکار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور چیر پھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے شاہین ہے، باز ہے، عقاب ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یا وہ پنجہ رکھتا ہے لیکن اس کا پنجہ کمزور ہے اور اس حد تک وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ چیر پھاڑ دے کسی اور جانور کو، تب بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں کوے کی تمام اقسام جو ہے وہ حرام ہیں، حتیٰ کہ پہاڑی کوا جو ہے وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ آغا صاحب یہ جو پہلے والے آپ نے طریقہ بیان کیا پرندے کو پہچاننے کا کہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے، وہ پنجہ رکھتا ہے یا پنجہ نہیں رکھتا، اگر پنجہ رکھتا ہے درندہ صفت ہے تو حرام گوشت ہے، اور اگر پنجہ نہیں رکھتا اور درندہ صفت نہیں ہے اور پر رکھتا ہے تو وہ حلال گوشت ہے۔ تو اگر ہمیں شک ہو کہ یہ پرندہ پنجہ رکھتا ہے یا پنجہ نہیں رکھتا تو کیا ہمارے پاس کوئی اور علامت بھی ہے فقہ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یس، ہمارے پاس ایک اور علامت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اڑان کی کیفیت کو دیکھیں گے کہ پرواز کے دوران، اڑان کے دوران اگر وہ پر زیادہ مارتا ہے اور پروں کو ساکن کم رکھتا ہے تو وہ حلال گوشت ہے، اور اگر وہ پروں کو کم مارتا ہے پرواز کے دوران اور ساکن زیادہ رکھتا ہے تو وہ حرام گوشت ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دوسری علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اس سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ اس کی پرواز کے دوران کیفیت کیا ہے، کیا وہ پروں کو زیادہ مارتا ہے تاکہ ہم یہ کہیں کہ یہ حلال گوشت ہے، یا پروں کو کم حرکت دیتا ہے اور ساکن زیادہ رکھتا ہے تو تاکہ ہم کہیں کہ وہ حرام گوشت ہے۔ اگر یہ بھی معلوم نہ ہو رہا ہو اور شک ہو، اور واقعی ایسے کچھ پرندے ہیں کہ جن کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ پر زیادہ مارتے ہیں پرواز کے دوران یا کم مارتے ہیں اور ساکن زیادہ رکھتے ہیں، تو جیسا کہ سارس پرندہ ہے، تو اس کے بعد کوئی ہمارے پاس کوئی اور علامت بھی ہے کہ جس سے ہمیں معلوم ہو کہ پرندہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یس، ہمارے پاس ایک اور علامت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پرندہ پوٹا رکھتا ہے یا سنگدانہ رکھتا ہے یا پاؤں کی پشت میں کانٹا رکھتا ہے تو وہ حلال گوشت ہوگا، ورنہ جو ہے وہ حرام گوشت ہوگا۔ دیکھیں پوٹے سے کیا مراد ہے؟ یہ گردن کے قریب ایک مخزن ہوتا ہے کہ جہاں پہ خوراک جمع ہوتی ہے، اگر جو ہے وہ پرندہ یہ پوٹا رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال گوشت ہے۔ یا سنگدانہ جو ہے وہ میدے کے اندر جو ہے وہ ایک میدے کے متبادل کے طور پر ایک خوراک کو پیسنے کا ایک آلہ ہوتا ہے،
اور ہاضمے کے لیے اور خوراک کو کریش کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، تو اسے سنگدانہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ہمیں اڑان کی کیفیت سے بھی علم نہ ہو تو پھر ہم تیسری کیفیت کے اوپر آئیں گے کہ اگر وہ پوٹا رکھتا ہے، سنگدانہ رکھتا ہے یا کانٹا رکھتا ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر یہ بھی نہیں رکھتا تو وہ حرام ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ تیسری کیفیت یا تیسری علامت کی طرف ہم تب آئیں گے کہ جب ہمیں اڑان کی کیفیت سے اندازہ نہ ہو، ہمیں اڑان کی کیفیت سے حلال گوشت یا حرام گوشت کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ اگر ایک پرندہ جو ہے وہ بے شک پوٹا رکھتا ہے لیکن پرواز کے دوران جو ہے وہ پروں کو حرکت کم دیتا ہے، اور اس صورت میں وہ حرام ہوگا اگرچہ اس کا پوٹا ہوا بھی۔ اس بات کے خیال رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو پرندے سمندر میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ تو دیکھیں، ان کو بھی ہم انہی معیار، یہ جو ہم نے پہچان یا یہ جو علامات ہم نے ذکر کی ہیں، انہی علامات کے ذریعے ہم دیکھیں گے۔ ہم ان کی اڑان کی کیفیت، پرواز کی کیفیت کو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ پرواز کے دوران جو ہے وہ پر زیادہ مارتے ہیں اور بے حرکت کم رکھتے ہیں تو اس صورت میں وہ حلال ہوں گے، اور اگر وہ حرکت جو ہے وہ کم دیتے ہیں پرواز کے دوران اور ساکن پروں کو زیادہ رکھتے ہیں تو وہ حرام گوشت ہوں گے۔ اور اگر اس سے بھی معلوم نہ ہوا تو پھر ہم تیسری علامت کی طرف آئیں گے کہ جو ہم نے ذکر کی، پوٹا، سنگدانہ اور کانٹے کو دیکھیں گے۔ آخر میں جو ہے ہر وہ جانور جو بغیر پروں کے اڑتا ہے وہ حرام ہے، جیسا کہ چمگادڑ ہے، پسو ہے، کہ پر نہیں رکھتے اس کے باوجود اڑان بھرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو آج کا ہمارے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ پرندوں کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پرندے حلال گوشت کون سے ہیں اور حرام گوشت کون سے ہیں، ان کی علامات اور ان کے طریقے جانچنے کے آج ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ نیکسٹ درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ وہ حیوانات کہ جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، وہ حیوانات کے جو چوپائے ہیں، زمین کے اوپر رہتے ہیں، یا حشرات الارض ہیں، ان کے کھانے کا یا پینے کا کیا حکم ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔